کا خیر الخلق کلیہم، خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عظمت بتا رہی ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ سبحان اللہ۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے یہ دی گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ جو ان کے در پہ گیا سوالی کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سبحان اللہ۔ خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی عزت پہ وارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پروردہ آغوش ولایت یادگار اسلاف پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبد الرحیم صاحب زید شرفہ اطال اللہ عمرہ وبقاء اللہ تعالی عن کل شر، اور حضرت پیر مشتاق احمد شاہ صاحب زید شرفہ اطال اللہ عمرہ۔ عزیزان محترم، آج کی یہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حق کی بلاغ و تبلیغ اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جو دنیا سے انتقال فرما گئے ہیں اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک کو بند کر۔ عزیزان گرامی، ازل کے روز جب روحوں سے رب ذوالجلال نے کلام فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے مل کر جواب دیا قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب، تو ہمارا معبود، تو ہمارا مسجود، ہم چلیں گے تیری طرف، جھکیں گے تیری طرف، علم ہوگا تیرا، جمال ہوگا تیرا، حسن ہوگا تیرا، اختیار ہوگا تیرا۔ روحوں نے یہ رب ذوالجلال سے وعدہ کیا۔ اب روحیں جب دنیا میں انسانی شکل میں انسان جب دنیا میں آیا، وہ رب ذوالجلال سے وعدہ تھا، اور رب ذوالجلال سے محبت کے تقاضے پورا کرنے چاہے۔ اب محبت تڑپا رہی تھی کہ رب ذوالجلال کو دیکھا جائے، رب ذوالجلال کی طرف چلا جائے، رب ذوالجلال کے علم کو دیکھا جائے، رب ذوالجلال کے جمال کو دیکھا جائے، رب ذوالجلال کے حسن کو دیکھا جائے، رب ذوالجلال کے اختیار کو دیکھا جائے۔ یہ مخلوق پریشان تھی کہ رب تو وہ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، رب ذوالجلال کی ذات تو وہ ہے انی فانی قریب، وہ تو ہر حال میں قریب ہے، چلے تو کس کی طرف چلے، علم دیکھے تو کس انداز میں دیکھے، جمال دیکھے تو کس انداز میں دیکھے، حسن کو دیکھیں تو کس انداز میں دیکھیں۔ انسان پریشان تھا، محبت تڑپا رہی تھی، تو 12 ربیع الاول کے دن ایک عظیم چاند چمکتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ اس مشکل کو حل کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے من رآنی فقد رأى الحق، کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا۔ اگر کوئی
اس انتظار میں تھا کہ رب کی طرف چلا جائے، رب ذوالجلال کا علم دیکھا جائے، رب ذوالجلال کے جمال کو دیکھا جائے، رب ذوالجلال کے حسن کو دیکھا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آ کر اعلان فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ کہ اگر تم رب ذوالجلال کے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ نبی آئے ہیں ان کے حسن کو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم رب ذوالجلال کے جمال کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ نبی آئے ہیں ان کے جمال کو دیکھ لو۔ اگر تم رب ذوالجلال کے اختیار کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ نبی آئے ہیں ان کے اختیار کو دیکھ لو۔ اگر تم رب ذوالجلال کے علم کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ نبی آئے ہیں ان کے علم کو دیکھ لو۔ یہ بیٹھے فرش زمین پہ ہوتے ہیں پر خبر عرش بری کی دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حسن کے لحاظ سے بات کرنے لگے تو کہنے لگے رأیتہ فی اللیلۃ الادھیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فلہ عندی احسن من القمر۔ کہنے لگے رات چمکدار تھی، 14ویں کا چاند اپنے عروج پر تھا، بڑا چمک رہا تھا، بڑی روشنی دے رہا تھا، بڑے کمال والا تھا، بڑے عروج والا تھا، بڑی عظمت والا تھا۔ لیکن میں مدینہ شریف میں پہنچا، محبوب علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا ہوں، پھر جب اوپر آسمان کے چاند کی طرف نظر کرتا ہوں، دل کے اندر خیال آتا ہے چمک کس کی زیادہ، حسن کس کا زیادہ، کمال کس کا زیادہ، روشنی کس کی زیادہ، دل کو زیادہ کون بھاتا ہے، دل کو تسلی کس کو دیکھنے سے ہوتی ہے، دل کے اندر سکون کن کو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے ادھر بھی دیکھتا تھا ادھر بھی دیکھتا تھا، پھر دل کے اندر یہ خیال آیا فیصلہ تو کروں حسن کس کا زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، فیصلہ صرف یہی کیا تھا آسمان کا چاند اتنا حسین نہیں ہے جتنا مدینے کا چاند ہے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، رسالت، حیدری، آستانے دا منو کوئی پتہ نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اس پر اس حدیث مبارکہ کو جب حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں فرمانے لگے لوگوں یاد رکھنا چاند دو قسم کے ہیں، ایک ہے مدینے کا چاند، ایک ہے آسمان کا چاند۔ فرمایا فیصلہ ضرور کرنا پڑے گا، آسمان کے چاند کے اندر اتنا کمال نہیں ہے جتنا مدینے کے چاند کے اندر کمال ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہنے لگے آسمان کا چاند اگر اس کی شان پڑھو، اس کا مقام دیکھو، اس کے بارے میں اس کے فائدے حاصل کرو تو زیادہ یہ ہے نا، آسمان کا چاند چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ لیکن کہنے لگے اتنا دیکھو آسمان کا چاند چمک رہا ہو، روشنی دے رہا ہو، آسمان کا چاند روشنی دے رہا ہو، ایک انسان آئے چھوٹا سا پردہ لے کے آئے اس کے سامنے کرے، یہ چھوٹا سا پردہ آسمان کے چاند کی چاندنی کو روک لیتا ہے۔ کہنے لگے پھر میں اس لیے کہتا ہوں مدینے کا چاند کمال والا ہے۔ آسمان کے چاند کے سامنے پہاڑ آئے، دیوار آئے، مکان آئے، پردہ آئے، کوئی آڑ آئے تو یہ چاند کی چاندنی کو روک لیتا ہے۔ لیکن ملا علی قاری کہنے لگے لیکن مدینے کے چاند کے اندر کمال اتنا ہے، جب یہ چمکتا ہے تو اس کی چاندنی فارس کے سلمان تک پہنچتی ہے، یمن کے حبیب تک پہنچتی ہے۔ فرمایا جتنے مرضی پردے ہو اس چاند کی چاندنی کو روک نہیں سکتے۔ فرمایا فلا ہوا عندی احسن من القمر، آسمان کا چاند اتنا حسن والا نہیں، اتنا کمال والا نہیں جتنا مدینے کا چاند کمال والا ہے۔ کہنے لگے آسمان کا چاند ٹھیک ہے چمکتا ہے، روشنی دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو آسمان کا چاند بولتا نہیں، آسمان کا چاند قرآن نہیں پڑھتا، آسمان کا چاند لوگوں کی بگڑی نہیں بناتا، آسمان کا چاند مشکل کشائی نہیں کرتا، آسمان کا چاند قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، آسمان کا چاند بدر میں نہیں جاتا، آسمان کا چاند حنین میں نہیں جاتا، لیکن مدینے کے چاند کے اندر کمال اتنا ہے یہ قرآن بھی پڑھتا ہے، امتی کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے۔ جب کوئی در پہ آتا ہے خالی نہیں جاتا، کوئی مشکل زدہ ہوتا ہے تو مشکل کو آسان کرتے ہیں۔ اس مدینے کے چاند کے اندر کمال اتنا ہے کہ جن کے لعاب کی کوئی مثال نہیں، اس رسالت مآب کی کیا مثال ہوگی۔ سبحان اللہ۔
کیا ہے؟ آسمان کے چاند صرف روشنی دیتا ہے، لیکن مدینے کے چاند کے اندر کمال اتنا ہے، یہ روشنی بھی دیتا ہے، مشکل کشائی بھی کرتا ہے، یہ روشنی بھی دیتے ہیں، حاجت روائی بھی کرتے ہیں۔ حضرت ام حارثہ آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، حارثہ لاڈلا بیٹا تھا، وہ جنگ میں گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، بتائیے جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ تو یہ چاند کے اندر کمال اتنا ہے، یہ نہیں کہتے سوال پوچھنا ہے نماز کے بارے میں پوچھو، سوال پوچھنا ہے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھو، یہ جنت غائب ہے، جہنم غائب ہے، میں غائب نہیں جانتا، بلکہ جو بھی در پہ آتا ہے خالی نہیں جاتا۔ کیا؟ یا ام حارثہ انہا لجنان وان ابنکی اصحاب الفردوس الاعلی۔ ام حارثہ تو کس جنت کی بات کرتی ہے؟ میرے در پہ آئی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تیرا حارثہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آسمان کا چاند اتنا حسن نہیں رکھتا، اتنا کمال نہیں رکھتا جتنا مدینے کا چاند کمال رکھتا ہے۔ یہ تو حضرت عباس بھی کہنے لگے آسمان کا چاند اتنا کمال نہیں رکھتا جتنا مدینے کا چاند کمال رکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اسلام کن چیزوں کی بنا پر قبول کیا، کہنے لگے دو باتیں تھیں جنہوں نے اسلام لانے پہ مجبور کر دیا۔ کیا؟ کہ جب میں مکہ سے نکلا تھا اور جنگ میں آیا تھا، قید ہو گیا تھا، پھر محبوب کے دربار میں حاضر ہوا تھا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا اے چچا جان اتنا مال دے دو، اتنے پیسے دے دو، اتنا فدیہ دے دو، تم آزادی حاصل کر لو۔ تو میں نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں۔ تو کہنے لگے اس وقت جب میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر تھا، محبوب نے فرمایا این مال الذی دفنتا، اے عباس وہ جو مکہ کے اندر مال دفن کر کے آئے ہو وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے مال میں نے دفن کیا تھا، چھپایا میں نے تھا، اور تھا بھی مکہ میں، لیکن جو نبی مدینہ میں بیٹھ کر مکہ کی خبر سچی دیتے ہیں میں یقین کر گیا وہ عرش کی بھی خبر سچی دیتے ہیں۔ کہنے لگے دوسری بات، محبوب علیہ السلام کو میں نے دیکھا رأیتک فی المہدی تناغ القمر، کہ آپ پہ گھوڑے میں تھے چاند سے باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں محبوب کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے دیکھا حیث اشرت الیہ مالا، یا رسول اللہ جدھر آپ اشارہ کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا، اور محبوب نے بھی فرمایا حیث اشرت الیہ مالا، جدھر میں اشارہ کرتا تھا چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ حضرت عباس کہنے لگے اللہ یا رسول اللہ اس بات نے مجھے اسلام لانے پہ مجبور کیا۔ تو محبوب نے فرمایا اے چچا تو نے یہ دیکھا کہ چاند میرے اشاروں پہ چل رہا تھا، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کنت احدثہ ویحدثنی، فرمایا میں اس سے بات کرتا تھا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اور چاند کے اندر اتنا کمال نہیں کہ وہ دور سے سن سکے، چاند کے اندر اتنا کمال نہیں کہ وہ اپنی آواز کو پہنچا سکے، یہ تو میرے نبی کے اندر کمال ہے، وہ دور سے سنتے بھی ہیں اور دور کی بات کا جواب بھی دیتے ہیں، کیونکہ خود اعلان فرمایا تھا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون اتت السماء وحق لها ان تئتا، اے میرے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرمایا میں نے تو آسمان بے جان تھا، اس بے جان کی آواز کو بھی سن لیا ہے۔ حضرت ملا علی قاری کہنے لگے آسمان کا چاند صرف روشنی دیتا ہے، بولتا نہیں سنتا نہیں، لیکن مدینے کے چاند کے اندر کمال یہ ہے یہ بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اور سننے کے اندر کمال اتنا ہے یہ بے جان کی سنتے ہیں جان والے کی سنتے ہیں۔ اب پہاڑ پہ جب محبوب علیہ السلام اپنے قدم مبارک رکھتے ہیں وہ پہاڑ محبت میں جھومنے لگتا ہے، تو محبوب کی بارگاہ میں حضرت عمر جب یہ عرض کرتے ہیں یہ معاملہ جب پیش ہوتا ہے محبوب فرماتے اے میرے صحابہ اسے کچھ نہ کہو، یہ تو ہماری محبت میں جھوم رہا ہے، احدن جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرت ملا علی کہنے لگے فلا ہوا عندی احسن من القمر، اسی لیے آسمان کا چاند اتنا کمال نہیں رکھتا جتنا مدینے کا چاند کمال رکھتا ہے۔ تیسری وجہ آسمان کا چاند ٹھیک ہے روشنی دیتا ہے کمال والا ہے، لیکن یہ یاد رکھو آسمان کا چاند روشنی دیتا ہے تو نور ادھار مانگتا ہے۔ سورج سے آسمان کا چاند روشنی ادھار مانگتا ہے، لیکن مدینے کے چاند کے اندر کمال اتنا ہے یہ ادھار نہیں بلکہ روشنی دینے والے ہوتے ہیں۔ جب حضرت جابر نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ،
یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ سب سے پہلے رب نے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا ہوا نور نبی جی کا یا جابر، اے جابر سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو رب ذوالجلال نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ پھر کہنے لگے محبوب علیہ السلام اے جابر پھر اس سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فرمایا میرا نور مقام قرب کے اندر 12,000 سال رہتا ہے، مقام حب کے اندر 12,000 سال رہتا ہے، مقام حجا کے اندر 12,000 سال رکھتا ہے، اور مقام رجا کے اندر 12,000 سال رہتا ہے۔ فرمایا پھر یہاں سے چلتے چلتے ثم نظر اللہ الیہ فترشح النور عرقا، فرمایا پھر رب ذوالجلال میرے نور کی طرف نظر فرماتا ہے، میرے نور کو پسینہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اے جڑے دوست پچھوں آ رہے ہیں بڑے تنگ ہو رہے ہیں تواڈے اتوں دی، اے تسی اگے مہربانی کرو، نالے نیڑے آؤ نالے پالے تواڈے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم نظر اللہ الیہ فترشح النور عرقا، فرمایا جب رب ذوالجلال نے میرے نور کی طرف نظر کی ہے، فرمایا میرے نور سے قطرے ٹپکنے لگے، میرے نور سے قطرے نکلے۔ فقطرہ منہ قطرۃ 20,004,000، فرمایا 1,24,000 کم بیش قطرے تھے۔ پھر محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ کے نور کے پسینے سے جو قطرے نکلے ان قطروں سے کیا بنا؟ فرمایا فقالک اللہ من کل قطرۃ روحا نبی اور روحا رسول، فرمایا پھر میرے نور کے قطروں سے اللہ نے نبی اور رسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا پھر انبیاء اور رسول کی روح نے جب پیدا کی گئی ثم تنفست ارواح الرسل والانبیاء، فرمایا نبی اور رسولوں کی روحوں نے جب سانس لیا فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والسعداء والشہداء والمطیعین الی یوم القیامہ، فرمایا میرے انبیاء اور رسول پیارے ان کی سانسوں سے اللہ نے سعداء کو پیدا کیا، شہداء کو پیدا کیا۔ فرمایا قیامت تک اللہ رب العزت کی جو اطاعت کرنے والے ہوں گے، فرمایا یہ سارے کے سارے انبیاء کی سانسوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر محبوب علیہ السلام فرمانے لگے فالعرش والکرسی من نوری، اے جابر عرش اور کرسی بھی میرے نور سے ہے، والکربیون من نوری، فرمایا یہ سارے مکرم میرے نور سے ہیں، والروحانیون من نوری، یہ روحانی فرشتے میرے نور سے ہیں، وملائکۃ السماوات السبع والارض من نوری، فرمایا یہ ساتوں آسمان کے فرشتے جو ہیں یہ میرے نور سے ہیں، والجنہ وما فیہا من النعیم من نوری، فرمایا جنت اور جو کچھ اس کے اندر ہے فرمایا سارے کے سارے میرے نور سے بنی ہیں۔ پھر جب محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا اللہ رب العزت نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، فرمایا ہر پردے کے اندر میرے نور کو 1,000 سال رکھا۔ فرمایا اس کے بعد چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرمایا میرے نور کو رب ذوالجلال نے فرقہ اللہ فی الارض، اللہ نے میرے نور کو مٹی میں ملا دیا، اور مٹی میں جب میرا نور آتا ہے یضیء منہا ما بین المشرق والمغرب کالسراج فی اللیلۃ المظلمہ، فرمایا جب میرا نور مٹی میں آتا ہے یہ ساری کی ساری زمین اس طرح روشن ہو جاتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سورج اندھیرے کو بٹھا کے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس پیدا کیا جاتا ہے، پھر میں اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں، پھر میں ان کی جبین کے اندر میرے نور کو رکھا جاتا ہے، پھر میں وکان ینتقل من شیث، پھر میں یہ پھر میرا نور جو ہے حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر میں وکان ینتقل من طیب وکان ینتقل من طاہر الی طیب الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب، پھر میں پھر یہ نور چلتا چلتا حضرت شیث علیہ السلام کی طرف آتا ہے، فرمایا پھر طیب سے طاہر کی طرف، طاہر سے طیب کی طرف، الی ان اوصلہ اللہ صلب عبد اللہ ابن عبد المطلب ومنہ الی رحم ام آمنہ بنت وہب، فرمایا پھر وہاں سے چلتا چلتا حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی صلب کے اندر میرا نور آتا ہے، وہاں سے حضرت آمنہ کے رحم مبارک کے اندر آتا ہے، ثم اخرجنی منہ، اللہ رب العزت پھر مجھے وہاں سے نکالتا ہے، فجعلنی سید المرسلین، میں دنیا میں آتا ہوں تو سارے رسولوں کا سردار بن کے آتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔
मैं दुनिया में आता हूँ सारे नबियों का सरदार नबी बन के आता हूँ, व रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बन के आता हूँ, व कायद गुर्रल मुहज्जलीन, और क़यामत वाले दिन जिन लोगों के चेहरे चमक रहे होंगे फरमाया उन चमकते चेहरों का सरदार बन के आता हूँ, उनका कायद बन के आता हूँ। फरमाया वहा कज़ा का नबद उखल के नबी या जाबिर, जाबिर तुमने जो सवाल किया था ये तेरे सवाल का जवाब है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत मुल्ला अली कारी कहने लगे लोगों याद रखो, फला हुआ इंदी अहसन मिनल कमर, हजरत जाबिर बिन सबुरा ने जो फैसला किया था आसमान का चांद इतना कमाल नहीं रखता जितना मदीने का चांद कमाल रखता है। फरमाया ये बात है, आसमान का चांद तो नबी के नूर से बना है, तो नबी के नूर से बने हुई चीज इतना कमाल वाली नहीं होती जितना वो खुद नूर कमाल वाला होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। फला हुआ इंदी अहसन मिनल कमर, आसमान का चांद इतना हुस्न नहीं रखता जितना मदीने का चांद हुस्न रखता है। अब ये तीसरी दलील दी हजरत मुल्ला अली कारी ने। चौथी दलील क्या है? कि आसमान का चांद इतना कमाल वाला नहीं जितना मदीने का चांद कमाल। दलील क्या है? कह लगे देखो आसमान का चांद चमकता है, रोशनी देता है, बड़ा कमाल क्या होता है, चौदहवीं का हो तो दिल नहीं करता कि उससे नजर चुराई जाए, सुभान अल्लाह, इतना कमाल का होता है। लेकिन ये बात याद रखो, आसमान का चांद कभी घटता है कभी बढ़ता है। सुभान अल्लाह। यकुम का हो तो थोड़ी चांदनी, 14वीं का हो तो ज्यादा चांदनी, 29वीं का हो तो चांदनी कम होती है। तो क्या मतलब निकला, आसमान के चांद पे कभी उरूज आता है कभी ज़िवाल आता है। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे फला हुआ इंदी अहसनु मिनल कमर, जो हजरत जाबिर बिन सबरा ने कहा ना ये सच कहा। क्यों? आसमान के चांद पे तो उरूज भी है ज़िवाल भी है, लेकिन मदीने के चांद का कमाल ये है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये चांद घटता नहीं ये बढ़ता ही बढ़ता जाता है, इसमें ज़िवाल नहीं इसमें उरूज ही उरूज होता है, बल्कि जो इनके दामन से वाबस्ता होता है उसको नाम को भी उरूज मिल जाता है। क्या बात। फिर सुभान अल्लाह। आसमान का चांद ठीक है रोशनी देता है कमाल वाला है, लेकिन ये देखो हजरत मुल्ला अली कारी कहने लगे एक वक्त ऐसा भी आता है कि आसमान का चांद बेनूर हो जाता है, गिरहन लग जाता है। लेकिन कहने लगे मदीने के चांद के बारे में हजरत जाबिर ने जो फैसला किया सच किया। क्या किया कि हजरत जाबिर ने जो कहा था ना फला हुआ इंदी अहसनु मिनल कमर, आसमान का चांद इतना हुस्न वाला नहीं जितना मदीने का चांद है। क्या आसमान का चांद कभी बेनूर हो जाता है कभी गिरहन लग जाता है, लेकिन मदीने का चांद का कमाल ये है ये बेनूर नहीं बल्कि नूर तकसीम करने वाला है। सहाबा इकराम जब महबूब की बारगाह में हाजिर होते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अंधेरी रात है घर जाना है, कोई ऐसा सहारा नहीं कोई ऐसा आला नहीं है। तो महबूब ये नहीं फरमाते मैं क्या कर सकता हूँ, बल्कि फरमाते छड़ी उठा के लाओ। जब छड़ी सामने होती है हाथ फेरते हैं वो छड़ी भी रोशनी देने वाली बन जाती है। कहने लगे फला हुआ इंदी अहसन मिनल कमर, आसमान का चांद इतना हुस्न नहीं रखता जितना मदीने का चांद हुस्न रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मैंने भी हाशिया लगाने की कोशिश की है कि आसमान, पहला हाशिया मैंने ये लगाया आसमान का चांद वो है जिसे देखे बगैर गुजारा हो सकता है, लेकिन मदीने का चांद वो है जिसे देखे बगैर गुजारा नहीं हो सकता। सबसे पहले अजीम मुसलमान हजरत अली के पीर, हजरत इमाम हुसैन के पीर, हजरत इमाम हसन के पीर, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सुभान अल्लाह। जब महबूब की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह इजाजत दी जाए अब सरेआम तबलीग की जाए, तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आज तो ऐसे भी है माज़अल्लाह इस्लामाबाद की सड़कों पे सिद्दीक़ अकबर को माज़अल्लाह काफिर कहा गया। हम तो इतना कह सकते हैं सिद्दीक़ अकबर तो इन चीजों से महफूज है, तू जरूर हो सकता है। सिद्दीक़ अकबर की शान क्या है, सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कूफा के मिंबर पे बैठे थे ना, एक शख्स खड़ा हुआ हजरत अली की तारीफ करने लगा, या अली अंता शौनास, अली मेरी नजर में सबसे ज्यादा शुजाअतमंद आप हैं। हजरत अली ने कहा चुप हो जा, मेरी बात भी सुन। फिर मैं जानता है अली की नजर में शुजाअतमंद कौन है। हजरत अली ने फरमाया मेरी नजर में जो शुजाअतमंद जात है वो सिद्दीक़ अकबर की जात है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह,
حیدری नारे تحقیق हक तार اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل بھی دی، میں دلیل دوں گا، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے لوگوں یاد رکھو ایک وقت تھا محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا اور کافر اتنے مخالف تھے، کافر حد درجے کے مخالف تھے۔ ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام مکہ کے گلی کے اندر گزر رہے ہیں، ایک کافروں کا بڑا جو چوک تھا جہاں پہ ان کا ایک جو ہے سکہ تھا، وہاں محبوب گزرتے ہیں تو انہوں نے محبوب کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں اس وقت میری عمر تھوڑی تھی، میں کم عمر تھا۔ تو کہنے لگے جب انہوں نے گھیرے میں لیا، کفار مکہ کے لونڈے ہیں، محبوب کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، محبوب کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں یہ وہ ہیں جو ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، یہ وہ ہیں جو ہمارے بتوں کو توڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضرت علی کہتے ہیں ہم سارے سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کافروں کے جرم سے کیسے نکالا جائے۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ سوچ رہے ہیں کیسے نکالا جائے، انتظار کے اندر ہے کہ اگر ہم قدم بڑھاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر نبی کو تکلیف دے جائے۔ سارے سوچ رہے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں ہم سوچ رہے تھے ایک ہستی آتی ہے یقرب ھذا ویقتل ھذا، کسی کو مکہ مارتے ہیں، کسی کو تماچا مارتے ہیں، کسی کو ٹھڈا مارتے ہیں۔ فرمایا مکوں سے، تماچوں سے، ٹھڈے سے جس نے کفار کو بھگا کے صدیق اکبر کی حفاظت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا پرچم بلند کیا، فرمایا اس ہستی کا نام صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم سب پیچھے تھے اس وقت بھی جس نے مکوں سے، ٹھڈوں سے کافروں کو مار کے بھگا کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کی، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر کہنے لگے دوسری دلیل کیا ہے؟ بدر کا دن تھا، محبوب علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، کیا اے میرے صحابہ فلاں نے فلاں کے ساتھ لڑنا ہے، فلاں نے فلاں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے۔ جب یہ ساری ڈیوٹیاں لگ گئی، اعلان ہوا ہم سب تو اپنی ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، محبوب کے لیے جو اشیر بنایا گیا ہے، محبوب جلوہ گر ہو کر جس جگہ پہ تشریف فرما ہو کر جنگ کا معائنہ فرمائیں گے، کوئی ایسا بھی تو ہو نا جو محبوب کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ دوسری دلیل دے رہے ہیں صدیق اکبر کی شجاعت پہ۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھو آج ہم ایسے سنتے ہیں علی کا پہلا نمبر، ہم کہتے ہیں علی وہ تھے جو کہہ رہے تھے صدیق کا پہلا نمبر۔ سبحان اللہ۔ وہ پیر نہیں ہے جو صدیق اکبر کو خلیفہ اول نہ مانے، اور وہ پیر بھی پیر نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان استعمال کرے۔ سبحان اللہ۔ آج کوئی اس لحاظ سے بات کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو بھی ہم پہلا نمبر دیتے ہیں، حضرت علی کو بھی پہلا نمبر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پہلے صدیق ہو تو پہلا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ کسی مراتب کے لحاظ سے ہو، کسی لحاظ سے ہو، ہر مرتبہ سب سے پہلے نمبر پہ جس کو ملو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، کیونکہ حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اے علی قیامت کا دن ہوگا، رب بڑے جلال میں ہوگا، بڑے جلال میں ہوگا، بڑے غصے میں ہوگا، تو اے علی جانتے ہو میں رب کا غصہ کیسے ٹھنڈا کروں گا؟ حضرت علی محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے۔ محبوب نے فرمایا سب سے پہلے میں صدیق اکبر کو رب کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جب صدیق اکبر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب فرمائے گا جب صدیق اکبر کا جو ہے معاملہ ہوگا سامنے، رب جو ہے رب کا جو جلال ہوگا وہ جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور رب صدیق اکبر کو مقام کیا دے گا؟ رب فرمائے گا یا ابا بکر کف علی باب الجنہ ادخل من شئتا وردا من شئتا، اے ابو بکر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، جس کو چاہو جنت میں داخل کر دو، جس کو چاہو جھڑکی دے کے باہر پھینک۔ سبحان اللہ۔ اب وردا جھڑکی کے معنی میں استعمال، اور جھڑکی کا حق اس کو ملتا ہے جسے اختیار بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت علی کہنے لگے کہ جب محبوب کے لیے اشیر بنایا گیا اور ہر بندہ اعلان کر رہا تھا کوئی تو کھڑا ہو، جو کون ہے جو محبوب کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں اس وقت بھی ہر صحابی سوچ رہے تھے یہ کسی عام ہستی کی حفاظت نہیں، سید الانبیاء کی حفاظت۔ سبحان اللہ۔ ہم سوچ رہے تھے، فرمایا اس وقت بھی جس نے تلوار اٹھا کے محبوب کے گرد چکر لگا کے اعلان کیا کہ میں نبی کی حفاظت کروں گا، فرمایا اس ہستی کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ۔
فرمان لگے میری نظر میں، علی کہنے لگے میری نظر میں جو سب سے پہلے نمبر پر ہے، جو سب سے زیادہ شجاعت مند ذات ہے، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو کیا ہے؟ آسمان کا چاند وہ ہے جسے دیکھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن مدینے کا چاند وہ ہے جسے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے حاشیہ لگایا، اور اس پر دلیل کیا ہے کہ صدیق اکبر نے جب محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اجازت دی جائے تبلیغ کے لیے۔ صدیق اکبر جب تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو یہ عتبہ شیبہ، یہ بڑے بڑے کفار مکہ، معاذ اللہ صدیق اکبر کے بارے میں اگر ہم پڑھے جائیں نا صدیق اکبر کی قربانیاں کیا ہیں، تو ان میں سے یہ آتا ہے کہ جب صدیق اکبر پہلا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، معاذ اللہ ان کافروں نے صدیق اکبر کے منہ مبارک پہ جوتے مارے، اور یہ بھی لفظ ملتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ صدیق اکبر کا چہرے پہ اتنی سوزش تھی کہ ناک کہاں ہے اور گال کہاں ہے، ناک اور گال کا فرق ختم ہو چکا، اتنے زخموں سے چور چور۔ اور جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے صدیق اکبر کی زبان پہ جو لفظ تھے ما فعل محمد، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، بتاؤ میرے نبی کدھر ہے۔ تو گویا یہ صدیق اکبر کا عمل بتا رہا تھا۔ اے بعد والو یاد رکھنا، چاند آسمان کا ہو چاند مدینے کا ہو، فرق یہ ہوتا ہے آسمان کے چاند کو دیکھے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، صدیق اکبر زخموں سے چورے چور ہے، پھر بھی اعلان کر رہے ہیں مدینے کے چاند کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا حاشیہ میں نے لگایا، آسمان کا چاند وہ ہے اذان ایک دسوں دا حکم، اگر دیکھنا چاہے ہر نظر والا دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ ایک ایسا بندہ بھی ہے جو چاند کی چاندنی کا انکار کرتا ہے، ایک ایسا بھی ہے جو چاند کو مانتا ہی نہیں ہے، تو ایک ایسا بھی ہے جو کافر ہے، ایک ایسا بھی ہے جو منافق ہے، ایک ایسا بھی ہے جو مومن ہے۔ سبحان اللہ، چاہے کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، جو مرضی ہو، سبحان اللہ، تو جب چاند چمک رہا ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمان کے چاند کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن مدینے کا چاند وہ ہے جسے صرف عاشق ہی دیکھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بھی دلیل صدیق اکبر کی طرف سے ہے۔ حضرت صدیق اکبر جب یہ سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی نا، حضرت صدیق اکبر محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہے، ام جمیل آئی ہے، ہاتھ میں لوگ دار پتھر ہے، سبحان اللہ، اٹھا کر لا رہی ہے اور محبوب کو تکلیف دینے کے ارادہ سے آ رہی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام اور صدیق اکبر دونوں ہیں، وہ ام جمیل آتی ہے، صدیق اکبر سے بات کرتی ہے، باتیں کرتی کرتی محبوب کے خلاف بولتی ہے اور باتیں کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر حیران ہے، یہ آئی تو نبی کو تکلیف دینے کے ارادے سے تھی، لیکن یہ تو نبی کی طرف چہرہ ہی نہیں کر رہی تھی، سبحان اللہ، یہ تو نبی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تیرے نبی کدھر ہے۔ تو جب وہ چلی جاتی ہے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، آئی تو آپ کے پاس تھی، سبحان اللہ، آئی تو آپ کے پاس تھی، بات مجھ سے کر رہی تھی۔ تو محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صدیق اصل بات یہ ہے وہ ہے کافرہ اور تو ہے میرا عاشق، سبحان اللہ، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ مجھے تکلیف دینے کے ارادہ سے آئی تھی۔ فرمایا اللہ نے اس کے اور میرے درمیان حجاب بنا دیا ہے، اے صدیق تو دیکھ رہا تھا لیکن وہ نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، تو گویا صدیق اکبر کا یہ بتانا یہ ثابت کر رہا تھا۔ اے بعد والوں یاد رکھنا، آسمان کا چاند وہ ہے جسے ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، لیکن مدینے کا چاند وہ ہے جسے صرف وہ دیکھ سکتا ہے جو صدیق اکبر جیسا پیار کرنے والا ہو محبوب علیہ السلام سے۔ سبحان اللہ، پھر کیا ہے؟ دوسری دلیل کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات ہے، محبوب علیہ السلام نے حضرت علی کو بستر پہ سلایا سبحان اللہ، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ محبوب تشریف لے کے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، ادھر صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں کہ محبوب آ رہے ہیں۔ درمیان میں ایک ٹولہ تھا جو کھڑا ہی محبوب کے انتظار میں تھا، پر ان کو محبوب نظر نہیں آتے۔ سبحان اللہ،
حضرت علی کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، صدیق اکبر کی آنکھ بھی دیکھتی ہے، لیکن درمیان میں اتنا ہجوم ہے کافروں کا، وہ محبوب کو دیکھ نہیں رہے۔ صدیق اکبر کا دیکھنا، حضرت علی کا دیکھنا یہ بتا رہا تھا اے بعد والوں یاد رکھنا، آسمان کے چاند کا معاملہ اور ہے، مدینے کے چاند کا معاملہ اور ہے۔ اور میں نے یہ حاشیہ لگایا کہ آسمان کے چاند کی اگر تعریف کرنے پہ بھی آئے تو صرف انسان کر سکتا ہے، لیکن مدینے کا چاند وہ ہے جس کی تعریف پتھر بھی کرتا ہے، درندہ بھی کرتا ہے، پرندہ بھی کرتا ہے، ہر ذرہ ان کی تعریف کے گن گاتا ہے۔ مثال کے انداز میں حضرت عمان، یہ صحابی رسول ہے، یہ مسقط کے رہنے والے ہیں، حضرت مازن کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں ہمارے گھر کے اندر ایک بت تھا، بت کا کام کیا ہے کہ بت جہنم میں جائے گا، اپنے پوجنے جو اس کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا ہے حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے گھر کے اندر بت تھا، ہم نے ایک دن بت کے نام کا جانور ذبح کیا، تو جانور جب ذبح کیا نا تو سارے لوگ چلے گئے، ہمارے گھر کے ہم متولی تھے، تو وہ جو خون ارد گرد لگا ہوا تھا نا میں اسے صاف کر رہا تھا، صاف کرتے کرتے میں نے آواز سنی، آواز کیا آ رہی تھی؟ ظہر الخیر وبطن الشر وبعث نبی من مضر بدین اللہ الاکبر دع نہیت من حجر لکی تتقی من نار سقر۔ ظہر الخیر، خیر ظاہر ہو گیا، وبطن الشر، جو شر تھا وہ چھپ گیا، وبعث نبی من مضر، مضر قبیلہ سے اللہ کے نبی جلوہ گر ہو چکے ہیں، دع نہیت من حجر، یہ جو پتھر کا گھڑا ہوا بت ہے نا اسے توڑ دے، لکے تتقی من نار سقر، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ حضرت مازن کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ہمارے گھر کے اندر ہمارے بت کے خلاف کوئی تقریر کرے، ہم تو بت کے متولی ہیں، کہتے ادھر دیکھتا ادھر دیکھتا لیکن کوئی نظر نہیں آتا، جب اوپر بت کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ بت بول رہا تھا اور تقریر بھی اپنے خلاف کر رہا تھا، اور شان بھی نبی کی بیان کر رہا تھا، میلاد بھی نبی کا بیان کر رہا تھا۔ حضرت مازن کہنے لگے میں نے کہا یہ پتھر ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ اب اس کی اصلیت پہچان گیا، پتھر ہے یہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن حضرت مازن کہتے ہیں میں نے توجہ نہ کی، کوئی اور چیز ہوگی، ایسے ہمیں جو ہے اس سے چھڑانا چاہتے ہیں۔ حضرت مازن کہتے ہیں پھر چند دن گزرے، پھر اس بت کے نام کا جانور ذبح کیا۔ اب جب دوسری مرتبہ جانور ذبح کرتے ہیں سارے لوگ چلے جاتے ہیں، کہنے لگے میں جب وہ صفائی کر رہا ہوں، خون صاف کر رہا ہوں، تو اب بت پہلے تو مجھے پیار سے محبوب کا تعارف کرا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے توڑ، لیکن کہنے لگے اب دوسری مرتبہ اس نے سختی کر دی۔ کیا کہا بت نے؟ اسمع ولا تجہل، کہ میری بات کو غور سے سن، بے وقوف نہ بن، میری بات کو غور سے سن، جاہل نہ بن۔ حاضر نبی المرسل، وہ نبی مرسل تشریف لا چکے ہیں، آمن بھی کہ تعدل النار تشعل، اس نبی پہ ایمان لے آ جو جہنم میں آگ تیرے لیے بھڑک رہی ہے اس آگ سے بچ جائے گا۔ حضرت مازن رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے کہ بت اور مجھے سختی سے کہہ رہا ہے اسمع ولا تجہل، کہ میری بات کو غور سے سن، بے وقوف نہ بن، جاہل نہ بن۔ تو مازن کہتے ہیں پھر میں چل پڑا، محبوب کے در پہ حاضر ہوا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کا تعارف، آپ کی شان کسی انسان نے نہیں بتائی بلکہ پتھر نے بتائی ہے، اور پتھر بھی وہ جسے بت کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ جب میں اس کے پاس تھا وہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ ظہر الخیر وبطن الشر وبعث نبی من مضر بدین اللہ الاکبر لکی تتقی نہیت من حجر لکی تتقی من نار سقر آمن بھی کہ تعدل اسمع ولا تجہل حاضر نبی المرسل آمن بھی کہ تعدل النار تشعل۔ یا رسول اللہ یہ سارا کا سارا بول رہا تھا۔ محبوب نے فرمایا اے آنے والے یاد رکھ اس نے جو بھی کہا سچ کہا۔ آسمان کا چاند وہ ہے جس کی تعریف صرف انسان کرتا ہے، لیکن مدینے کے چاند کے اندر کمال اتنا ہے کہ جس کی تعریف انسان بھی کرتا ہے اور پتھر بھی کر رہا ہے، حتیٰ کہ بھیڑیا جس کا کام بھیڑے کھانا ہے، بکریاں چرانا ہے، بکریاں کھانا ہے،
اب دیکھو نا، ایک ہے کمان سے نکلنے والا بھیڑیا اور ایک ہے بازار سے نکلنے والا بھیڑیا. اس جانور اور اس جانور میں فرق ہے کہ وہ 4 پاؤں والا، یہ 2 پاؤں والا. فرق یہ ہے کہ وہ بھیڑیا ہو کے بھی نبی کی عظمت کا اظہار کرتا ہے. کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. تو جب بکریاں چرا رہا ہے تو اس کے پاس ایک بھیڑیا آتا ہے. آخذ منہا شاطن، آتا ہے تو ایک بکری پکڑ لیتا ہے. تو اب پکڑتا ہے جب تو چرواہا اس کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ بکری جو ہے چھین لیتا ہے. اب جب بکری چھینتا ہے تو وہ بھیڑیا ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتا ہے. اب جب ٹیلے پہ بھیڑیا بیٹھتا ہے نا تو اب بولنے لگ جاتا ہے. قال قد عمدت الى رزق رزقنی اللہ اخذته ثم انتزعته، کیا بات. کہ میں نے رزق کا ارادہ کیا، میرے رب نے مجھے رزق دیا، میں نے بکری پکڑی، تو نے مجھ سے چھین لی. اب وہ چرواہا حیران ہو گیا. یہ بھیڑیا انسانوں کی بولی، عربی بولی، عظیم بولی اور فصیح اللسان. کہنے لگے، جب یہ چرواہا تعجب کرنے لگا نا، بھیڑیے کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے بولنے پہ بڑا تعجب کر رہا ہے. تو بھیڑیا کہنے لگا، قال اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. سبحان اللہ. کہنے لگا، اے چرواہے تو مجھ پہ تعجب کرتا ہے؟ مجھ پہ تعجب نہ کر، تعجب تو اس ہستی پہ کر جو نخلستان میں بیٹھ کر 2 ٹیلوں کے درمیان بیٹھ کر یخبرکم بما مضی وبما هو کائن بعدکم، جو گزر چکا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. لیاقت ڈوگر یہ سوال ہے تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے کہو. چسائیاں پہ نے کیا بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ محبوب علیہ السلام نبی بن کے آئے ہیں تو سارے جہانوں کے لیے، ہر ذرے کے لیے، ہر پتے کے لیے، انسان کے لیے، جانور کے لیے بھی محبوب علیہ السلام نبی بن کے آئے ہیں. اب پتھر بھی محبوب کو سلام کرے، درخت بھی محبوب کے دربار میں جھکے، گوہ بھی آ کر محبوب کی بارگاہ میں جھکے اور اونٹ بھی آ کر محبوب کی بارگاہ میں جھکے، تو گویا یہ ثابت کر رہے ہیں اے بعد والوں، یاد رکھنا آسمان کے چاند کا معاملہ اور ہے، مدینے کے چاند کا معاملہ اور ہے. یہ بیٹھے فرش زمین پہ ہوتے ہیں پر خبر عرش بھری کی دیتے ہیں. کمال اتنا رکھتے ہیں، ام حارثہ آ کر جب عرض کرتی ہیں تو یہ نہیں کہتے میں تو زمین پہ بیٹھا ہوں، جنت کی خبر میں کیسے بتا سکتا ہوں، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ خود فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، اریدت علی امتی کما اریدت علی آدم فی صورها فی الدین وعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی ممن لم یخلق بعد. اے میرے صحابہ، میرے سامنے میری امت کو پیش کیا گیا، ساری امت کو پیش کیا گیا. فرمایا میں نے جان لیا کس نے مجھ پہ ایمان لانا ہے، کس نے میرا انکار کرنا ہے. جب محبوب علیہ السلام نے یہ خود پر ارشاد فرمایا نا، فبلغ ذلک المنافقون، یہ بات منافقوں تک پہنچ گئی. وہ منافق کون؟ کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زخم بھی بڑے دین کی خاطر کھاتے تھے، لیکن اندر سے نبی کے بارے میں خالی تھے. سبحان اللہ. جب ان تک پہنچی نا، وہ کہنے لگے فبلغ ذلک المنافقون، جب بات ان تک پہنچتی ہے، زعم محمد انہ یعلم من یؤمن بی ومن یکفر بی ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما یعرفنا. کیا بات کہ یہ معاذ اللہ محمد، معاذ اللہ نبی کی توہین کے انداز میں یہ بولنے لگے کہ یہ محمد گمان کرتے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں جس نے مجھ پہ ایمان لانا ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں، قیامت تک آنے والے ہر انسان کو جانتا ہوں جس نے ایمان لانا ہے، جس نے انکار کرنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو وَنَحْنُ مَعَهُ وَمَا يَعْرِفُونَ، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں پہچانتے نہیں. تو معاذ اللہ جب ان لوگوں نے نبی کے علم پہ شک کیا، اب قرآن کے اندر ہے نا حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ یہاں تک کہ رب ذوالجلال خبیث کو علیحدہ کر دے. چوتھے پارے کے اندر ہے نا حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب خبیث کو علیحدہ کر دے، طیب کو علیحدہ کر دے. اب اس کی تفسیر پڑھو، اس تفسیر اس کا شان نزول یہی ہے کہ اس سے پہلے محبوب نے فرمایا تھا میں قیامت تک آنے والے ہر بندے کو جانتا ہوں، قیامت تک آنے والے ہر سینے کو جانتا ہوں کہ کس کے سینے میں میری محبت ہوگی، کس کے سینے میں میری نفرت ہوگی. سبحان اللہ. تو جب محبوب نے یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ معاذ اللہ ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں جانتے نہیں، خبر قیامت تک کی دیتے ہیں. سبحان اللہ.
کیونکہ محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا نا، اے میرے صحابہ اذا غسلتمونی وکفنتمونی علی سریر ثم اخرجوا انی ساعتا، فرمایا جب تم مجھے غسل دو گے، کفن دو گے، میں چارپائی پہ جلوہ گر ہوں گا، فرمایا تم کمرے سے باہر نکل جاؤ گے، سب سے پہلے جبریل سلام پڑھیں گے، ثم میکائیل، پھر میکائیل پڑھیں گے، فرمایا پھر ثم اسرافیل، پھر اسرافیل علیہ السلام پڑھیں گے، فرمایا پھر جو ملائکہ کا جلوس ہوگا وہ میری ذات پہ سلام پڑھیں گے، فرمایا پھر بھی اے میرے صحابہ تم نے باہر کھڑے رہنا ہے، جو سب سے پہلی میری ذات پہ درود پڑھیں گے وہ میری اہل بیت ہوں گے، فرمایا فوجن فوج جا، فرمایا تم فوج در فوج آنا، فرمایا اس کے بعد تم مجھے دفن کرو گے، فرمایا نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، آپ جب آئیں گے دنیا میں جو ہے اپنا عظیم انداز میں کردار ادا کریں گے، فرمایا یہ وقت ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جہاد کریں گے، فرمایا میرے صحابہ جو ان کے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہوں گے، انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوانا خجولہم، فرمایا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے میں ان کا نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کے نام بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پہ چڑھ کر وہ جہاد کریں گے، فرمایا ان سواریوں کے رنگوں کے نام بھی میں جانتا ہوں۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب میرے ساتھ دفن کیا جائے گا، فرمایا حشر کا دن ہوگا، ہم دونوں باہر نکلیں گے، آدم فمن دون ہوتا لوائی، حضرت آدم علیہ السلام جتنے بھی ہوں گے سارے کے سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فرمایا رب کے دربار کی طرف جب جلوس چلے گا قائد حق ان کی قیادت میں کروں گا، جب رب کا دربار ہوگا، فرمایا رب کا دربار ہوگا اس وقت تقریر میں کروں گا، یہ نبی جب سب فرما چکی ہے، وہ کہنے لگے زعم محمد انہو یعلم من یؤمن بہ ومن یکفر بہ ممن لم یخلق بعد ونحن معه وما یعرفنا، یہ محمد گمان کرتے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، ہم ان کے پیچھے ہوتے ہیں ہمیں جانتے نہیں، سبحان اللہ۔ جب ان لوگوں نے شک کیا نبی کے علم پہ تو نبی علیہ السلام نے صبح ممبر منگوا لیا، فقام علی الممبر، محبوب ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، فرمایا ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے یہ میرے علم پہ طعن کرے، میرے علم پہ شک کرے، کیا پدی کا شوربہ، میرا رب مجھے بے حساب دیتا ہے، میں رب سے بے حساب لیتا ہوں، وہ بے حساب دینے والا، میں بے حساب لینے والا، درمیان میں یہ پدی کون ہوتی ہے جو میرے علم کا حساب لگائے؟ فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة الا نبأتکم واخبرتکم بہ، خدا کی قسم آج سے لے کر قیامت تک کی جو خبر مجھ سے پوچھو پر میں ہر خبر کا جواب دوں گا، سبحان اللہ۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو پیٹھ کے پیچھے بات کرتا ہے سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتا، جب محبوب نے چیلنج کر دیا نا آج سے لے کر قیامت تک کی خبر پوچھو، منافق میں کسی کے اندر بھی ہمت نہ ہوئی کہ کوئی بات کر سکے۔ ایک صحابی تھے جنہیں پریشانی تھی، جن کی مشکل تھی، کیونکہ نبی آئے ہی مشکل کشا بن کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو مسئلہ میرا بھی حل ہو جائے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ من ابی، لوگ مجھے کہتے ہیں تیرا باپ فلاں، تیرا باپ فلاں، یا رسول اللہ اعلان آپ نے فرمایا فیصلہ میرا کر دو، میرا باپ کون؟ تو ابو نے فرمایا ابو کا حذیفہ السامی، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین الساعة، آج سے لے کر قیامت تک کی خبر پوچھو، اور صحابی خبر تو وہ پوچھتے ہیں، اگر صحابی کی عمر 30 سال لگاؤ 40 سال لگاؤ تو خبر تو 30 سال پہلے کی پوچھ رہے ہیں، تو محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا آج سے لے کر قیامت تک کی خبر پوچھو، بلکہ صحابہ کا عقیدہ تھا جو ہونے والا ہو، جو نبی اس کو جانتے ہیں، جو ہو چکا ہو اس کو تو بطریق اولا جانتے ہیں، ابتدا انتہا جانتے ہیں نبی، میرے دل میں ہے کیا جانتے ہیں نبی۔ جب محبوب نے ممبر پہ بیٹھ کر یہ اعلان کیا ہے، اب صحابی کا عقیدہ بھی سنو، یہ صحابی جب گھر جاتے ہیں نا والدہ کہتی ہے، والدہ کو جب یہ معاملہ پیش کیا گیا والدہ کہنے لگی تو نے یہ کیا کر دیا کہ اپنے باپ کی خبر نبی علیہ السلام سے پوچھی، تجھے پتہ نہیں زمانہ جاہلیت کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو نے تو مجھے رسوا کر دیا تھا، تو نے یہ نبی سے خبر کیوں پوچھی۔ اب صحابی کا عقیدہ بھی سنو، صحابی ماں سے کہنے لگے اے امی جان یاد رکھو میں نے نبی سے پوچھا، حق پوچھا، سچ پوچھا، اور خدا کی قسم مجھے یقین ہے اگر میرے نبی مجھے کسی کالے چرواہے کا بیٹا کہتے میں مان جاتا، میرے نبی نے جو بھی خبر دی ہے سچی خبر دی ہے۔ آسمان کا چاند وہ ہے جس کی تعریف
ہر کوئی نہیں کر سکتا، پر مدینے کا چاند وہ ہے جس کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے۔ فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آسمان کا چاند اتنا کمال والا نہیں جتنا مدینے کا چاند کمال والا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہماری 10 منٹ کی حاضری قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔